بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جواہر البلاغہ حصہ اول سبق نمبر 57، جیسا کہ آپ عزیزان کے علم میں ہیں، باب ثالث مسند الیہ کے حالات کے بارے میں ہے۔ بحث اول میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اصل یہ ہے جملے میں مسند الیہ ذکر ہو، البتہ اگر جملے میں مسند الیہ کے وجود پر کوئی قرینہ دلالت کرے تو ایسی صورتحال میں اس جملے کے اندر مسند الیہ کا حذف کرنا بھی جائز ہے، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے اس کے باوجود کہ قرینہ ہوتا ہے جملے میں مسند الیہ کی وجود پر دلالت کر رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی مسند الیہ کے ذکر کو ترجیح دی جاتی ہے، اور کبھی کبھار مسند الیہ کے حذف کو ترجیح دی جاتی ہے۔ تو بحث ثانی اس بارے میں ہے کہ جب جملے میں قرینہ موجود ہو مسند الیہ پر اور وہاں پر بعض اغراض بلاغی کے تحت مسند الیہ کے حذف کو ترجیح دی گئی ہو۔ المبحث الثانی فی حذف المسند الیہ، مسند الیہ کو حذف کرنا خلاف اصل ہے، کیونکہ اصل یہ ہے کہ ایک کلام میں، ایک جملے میں مسند الیہ ذکر ہو۔ کیوں؟ کیونکہ مسند الیہ ہی تو ہے کہ جو جملے کا محور و مرکز ہوتا ہے۔ مسند الیہ کے حذف کرنے کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم، کلام کی اعرابی صورتحال سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں مسند الیہ حذف ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ہر زبان میں کچھ الفاظ ہوتے ہیں جو استعمال ہوتے ہیں اور ان کے آگے پیچھے کچھ نہیں ہوتا، لیکن پورا ایک مطلب دے رہے ہوتے ہیں، پورے جملے کا معنی دے رہے ہوتے ہیں۔ مثلا اہلن و سہلن، یہ بالعموم عربی لوگ اہل عرب استعمال کرتے ہیں، لیکن اب اس اہلن کو یہ اعراب کس نے دیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے کوئی عامل ہے جو کہ محذوف ہے، سہلن سے پہلے بھی اور اہلن سے پہلے بھی۔ اب جب کوئی عامل ہے اور انہوں نے اس کو اعراب بھی دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پورا ایک جملہ ہے، یہاں پر فقط ان کا عامل حذف نہیں ہے بلکہ مسند الیہ بھی ساتھ حذف ہے۔ اب اس پر دلالت کس نے کی کہ یہاں پر مسند الیہ حذف ہے؟ اس پر دلالت اہلن کی، اعراب نے کی۔ دوسری قسم، مسند الیہ کو جب تک محذوف فرض نہ کیا جائے وہ کلام لغو ہو جاتی ہے، کلام بے فائدہ بن جاتی ہے۔ ایک جملہ ہے، متکلم نے بول دیا لیکن اس میں مسند الیہ نہیں ہے۔ آپ تھوڑا سا غور فکر کریں گے، آپ سمجھ جائیں گے کہ اس میں مسند الیہ ہے۔ فوراً آپ نے وہ جملہ سن لیا، اگر آپ وہاں پر مسند الیہ کو محذوف فرض نہیں کریں گے تو وہ کلام بے فائدہ بن جاتی ہے، لغو ہو جاتی ہے۔ مثلا مسند کا ذکر ہے، بعض قیود کا بھی ذکر ہے، مسند الیہ کا ذکر نہیں ہے۔ کوئی ایک فعل ہے، اس کے فاعل کا ذکر نہیں ہے، تو لازم سی بات ہے کہ کوئی بھی فعل فاعل کے بغیر تو انجام پاتی ہی نہیں ہے۔ تو اب اگر فعل کا ذکر ہے، فاعل نہیں ہے، تو ایسی کلام تو لغو ہے۔ علماء بلاغت پہلی صورت کے ساتھ بحث نہیں کرتے، پہلی قسم کے ساتھ علماء بلاغت بحث نہیں کرتے، بس یہ کچھ خاص الفاظ ہوتے ہیں یا کچھ خاص محاوراتی جملے ہوتے ہیں جو استعمال کیے جاتے ہیں، وہی ہوتے ہیں جو پہلے سے چلے آ رہے ہیں۔ جبکہ دوسرا قسم ہمارا مقصود ہے، علم بلاغت کا مقصود ہے اور علماء بلاغت کا مقصود ہے۔ کلام میں اگر کوئی قرینہ موجود ہو کہ جو مسند الیہ کی وجود پر دلالت کرے تو اس صورت میں مسند الیہ کا حذف کرنا جائز ہے۔ 10 مقامات ایسے ہیں جہاں مسند الیہ کے حذف کو
ترجیح دی جاتی ہے۔ اب آتے ہیں عبارت کی طرف، کوئی مشکل نہیں ہے۔ المبحث الثانی فی حذف المسند الیہ، دوسرا جو بحث ہے اس باب میں وہ مسند الیہ کی حذف کے بارے میں ہے۔ مسند الیہ پر آنے والے حالات میں سے جو دوسری حالت ہے وہ اس کا محذوف ہونا ہے، حذف ہونا ہے۔ الحذف خلاف الاصل، حذف خلاف اصل ہے۔ اصل یہ ہے کہ کلام میں مسند الیہ ذکر ہو۔ وَهُوَ قسمان، مسند الیہ کے حذف کی دو قسمیں ہیں۔ قسم یظہر فیہ المحذوف عند الاعراب كقولهم اہلا وسہلا فإن نسبهما يدل على ناسب محذوف يقدر نحو جئت اہلا ونزلت مکانا سہلا ولا يبحث عنہ علماء البلاغہ۔ فرماتے ہیں کہ پہلی قسم جہاں پر مسند الیہ حذف ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ مسند الیہ محذوف ہو اور کلام میں موجود اعراب اس کے حذف پر قرینہ ہو، دلیل ہو۔ کلام میں موجود، جملے میں موجود کچھ کلمات پر اعراب ایسا ہوتا ہے کہ جن سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر اس کلام میں مسند الیہ حذف ہے۔ جس طرح کہ اہل عرب کا قول ہے اہلا و سہلا، اہلا و سہلا یعنی خوش آمدید۔ خوش آمدید ہم اردو میں جس طرح کہتے ہیں نا، خوش آمدید، ہر زبان میں اس طرح کے جملے ہوتے ہیں۔ تو عربی لوگ کہتے ہیں اہلا و سہلا۔ تو فرماتے ہیں کہ ابھی اہل اور سہل کا جو نسب ہے، اہلا و سہلا، ان کا جو نسب ہے یہ بتا رہا ہے کہ ان سے پہلے ایک ناسب، ایک ایسا عامل کہ جنہوں نے اس کو نسب دیا ہوا ہے وہ کلام میں، وہ جملے میں محذوف ہے، لہٰذا اس کو تقدیر میں رکھنا، تقدیر میں یعنی اس کو تقدیر میں فرض کرنا لازمی ہے۔ نحو، اصل میں جملہ ایسا ہے، جب آپ کسی سے کہتے ہیں کہ خوش آمدید، یعنی عربی میں کہتے ہیں کہ اہلا و سہلا، تو اصل میں آپ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ جئت اہلا ونزلت مکانا سہلا، یعنی آپ یہ سمجھیں کہ آپ تو اپنے ہی لوگوں میں آئے ہوئے ہیں۔ یعنی جب آپ کسی کو کہتے ہیں کہ اہلا و سہلا، آپ انہیں یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ گویا کہ ہم آپ کے غیر نہیں ہیں، ہم آپ کے اپنے ہیں، گویا کہ آپ اپنے ہی لوگوں میں آئے ہوئے ہیں، آپ اپنے ہی گھر میں آئے ہوئے ہیں، آپ یہ سمجھیں۔ تو یہاں پر جئتا، ایک تو اہل کا عامل جو کہ فعل ہے یعنی جئتا یہ حذف ہے، جاء، اور ایک ساتھ تا جو کہ اس فعل کا فاعل ہے، یعنی اس جملے میں مسند الیہ ہے، یہ بھی حذف ہے۔ لیکن اس مسند الیہ کے حذف ہونے پر دلالت کلام میں کس چیز نے کی؟ اہلن کے نسب نے، اسی طرح سہلن بھی ہے۔ علماء بلاغت اس سے بحث نہیں کرتے کیونکہ یہ کچھ خاص چیزیں ہوتی ہیں جو ہر زبان میں چلی آ رہی ہوتی ہیں پہلے سے، اس لیے علماء بلاغت ان سے بحث نہیں کرتے، نہ تو ان کو چینج کیا جا سکتا ہے، نہ ان سے باقی معنی لی جا سکتی ہیں۔ دوسرا قسم لا يظہر فیہ المحذوف عند الاعراب وانما تعلم مکانہ اذا انت تصفحت المعنى ووجدته لا يتم الا بمراعاته نحو يعطي ويمنع اي يعطي من يشاء ويمنع من يشاء۔ فرماتے ہیں کہ دوسرا قسم جہاں پر مسند الیہ کلام میں سے حذف ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کلام میں اعراب مسند الیہ کے حذف ہونے پر دلالت نہ کرے، بلکہ آپ خود سمجھ جائیں، آپ خود جان جائیں۔ جب آپ تھوڑا سا غور و فکر کرتے ہیں اس کلام میں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے، آپ اس بات کو پا لیتے ہیں کہ تب تک اس کلام کا معنی درست
نہیں ہوگا، تب تک یہ کلام درست نہیں ہوگا، تب تک ہم اس کلام کو قبول نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم یہاں پر مسند الیہ کو محذوف نہ سمجھیں۔ مثلا یعطی و یمنع، کس نے کہا کہ یعطی و یمنع، وہ عطا کرتا ہے اور روک لیتا ہے۔ اب یہاں پر اصل میں من یشاء حذف ہے، محذوف ہے، یہ ہمیں ماننا ہوگا، ورنہ ٹھیک طرح جملہ بنتا نہیں ہے۔ یعطی من یشاء و یمنع من یشاء، یعنی وہ جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے روک لیتا ہے، نہیں دیتا۔ ولیکن لا سبیل الی اظہار ذلک المحذوف، اور لیکن فرماتے ہیں کہ اب ہم ایسی صورتحال میں کہ جب تک ہم مسند الیہ کو محذوف فرض نہ کریں تب تک کلام کا مطلب بنتا نہیں ہے، تو پھر ہم محذوف کیوں رکھتے ہیں بعض دفعہ کلام میں؟ تو فرماتے ہیں کہ حذف اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی اور راستہ ہوتا بھی نہیں ہے۔ وَلَوْ أَنْتَ أَزْهَرْتَهُ زَالَتِ الْبَهْجَةُ، اگر ہم ایسی جملے میں کہ جہاں پر مسند الیہ کو حذف کرنا چاہیے کسی بھی غرض بلاغی کے تحت، اگر ہم وہاں پر مسند الیہ کو ذکر کریں تو وہ جو کلام کا حسن ہوتا ہے، جو غرض بلاغی ہوتا ہے، وہ فوت ہو جاتا ہے۔ وَضَاعَ ذَلِكَ الرَّوْنَقُ، اور وہ جو کلام کا رونق ہوتا ہے، جو اس کی چاشنی ہوتی ہے، وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ وَفِي هَذَا الْقِسْمِ تَظْهَرُ دقائق البلاغہ ومکنون سرها ورائع اسالیبها ولا يجوز الحذف الا عند وجود قرینۃ تدل علی المحذوف۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو دوسرا قسم ہے مسند الیہ کی حذف کرنے کا، تو اس میں بہت سارے بلاغی دقیق نکتے ہوتے ہیں اور بہت سارے بلیغ اور لطیف ظریف نکات ہوتے ہیں جن کی بنا پر ہم یہاں پر مسند الیہ کو حذف کرتے ہیں۔ بہت سارے اغراض بلاغی کے تحت مسند الیہ کو حذف کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے کہ ہم مسند الیہ کو قرینے کے بغیر حذف کریں۔ ہم تب ہی کلام میں سے مسند الیہ کو حذف کر سکتے ہیں کہ جب کوئی قرینہ ہو کہ جو مسند الیہ کی وجود پر دلالت کرے۔ وَمَعْهُ قَدْ يُتَرَجَّهُ الْحَذْفُ لِأَغْرَاضٍ مِنْهَا، یعنی وَمَعَ الْقَرِینَةِ، جب کلام میں کوئی قرینہ ہو مسند الیہ کو حذف کرنے پر کہ اگر مسند الیہ محذوف بھی ہو تب بھی وہ قرینہ اس پر دلالت کرے، ایسی صورتحال میں کبھی کبھار مسند الیہ کے حذف کو ترجیح دی جاتی ہے، یا اغراض منہا، کئی اغراض کے تحت۔ پہلا غرض الاختصار، آپ چاہتے ہیں کہ جو کلام ہے وہ مختصر ہو، وہ زیادہ طولانی نہ ہو، تو آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ نہ ہو قولہ تعالی، جس طرح کہ خداوند تبارک و تعالی کا فرمانا ہے فَسَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ، سورۃ الذاریات آیت نمبر 29 ہے۔ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ فَسَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ، مکمل آیا اس طرح ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ تو ان کی زوجہ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ چلاتی ہوئی آئی اور اپنا منہ پیٹنے لگیں اور بولیں میں تو ایک بڑھیا اور بانجھ ہوں، یعنی میں بڑھیا بھی ہوں، بزرگ ہو چکی ہوں اور بانجھ بھی ہوں، کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے ہاں بچہ پیدا ہو؟ جب فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق کی بشارت دی تو یہ اس وقت کا جو قصہ ہے، جو واقعہ ہے، وہ اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ فسکت وجہہا وقالت، قالا یقولو کے بعد آتا ہے مقولہ، پورے ایک جملہ آتا ہے جسے مقولہ کہا جاتا ہے۔ تو عجوز عقیم، اب عجوز عقیم تو خبر ہے، اصل میں ہے انا عجوز عقیم، وقالت انا عجوز
عجوز عقیم، مبتدا اور خبر مل کر یہاں پر جملہ بنتا ہے جو قول کے لیے، قالت کے لیے مقولہ ہے. لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ انا نہیں ہے. تو کیوں نہیں ہے؟ اختصار کے پیش نظر. دلالت کس چیز نے کی ہے؟ یہاں پر قالت موجود ہے اور قالت کے لیے مقولہ آتا ہے، تو عجوز عقیم اس کا خبر موجود ہے. ہم غور و فکر کریں تو تب تک اس کا معنی ٹھیک نہیں بنے گا جب تک کہ ہم یہاں پر انا کو تقدیر میں نہ رکھیں، کیونکہ قول کے لیے مقولہ پورا نہیں ہوتا نا. انا عجوز عقیم. اخفاء الامر عن غیر من ارید افہامہ. دوسرا غرض بلاغی جس کے تحت مسند الیہ کو کبھی کبھار کلام میں سے حذف کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ جو بات آپ بتانا چاہتے ہیں وہ آپ جس کو بتانا چاہتے ہیں بس اس کو بتائیں، اس کے علاوہ دوسروں سے اس کو مخفی رکھیں. جس کو آپ سمجھانا چاہتے ہیں اس کو آپ سمجھائیں، لیکن دوسروں سے وہ بات کیا ہو؟ مخفی ہو. اخفاء الامر عن غیر من ارید افہامہ. جس کو آپ سمجھانا چاہتے ہیں اس کو تو آپ سمجھائیں، لیکن جو اس کے غیر ہیں ان کو آپ وہ بات نہ سمجھائیں. نحو اقبلا، مثلا آپ نے کہا اقبلا آ گیا. اب کون آیا؟ ترید علی، آپ کا مطلب یہ ہے کہ علی آیا. مثلا کئی افراد بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کو پہلے سے علم ہے کہ ان میں سے فلان بندے کو میں نے علی کے بارے میں خبر دینا ہے کہ جب وہ آ جائے. اس نے شاید آپ سے کہا ہوگا کہ جب بھی علی آ جائے تو مجھے پھر بتا دیں، لیکن ان دوسروں کو پتہ نہ چلے، یا آپ کا مراد ہی نہ ہو کہ دوسروں کو میں بتا دوں، بس اسی کو ہی میں نے بتانا ہے. تو وہاں پر آپ فقط اتنا کہہ دیتے ہیں کہ اقبلا یعنی آ گیا، بس وہ خود سمجھ جائے گا کہ علی آ گیا. یعنی پہلے سے قرینہ موجود ہوتا ہے، شواہد و قرائن حالیہ موجود ہوتے ہیں جو مسند الیہ پر دلالت کر رہے ہوتے ہیں. تیسر الانکار ان مست الیہ الحاجہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھار آپ اس وجہ سے کلام میں مسند الیہ کو محذوف رکھتے ہیں تاکہ اگر آپ اپنے بات سے پھر جانا چاہیں، اپنے بات سے انکاری ہونا چاہیں تو آپ آسانی سے انکار کر سکیں، آپ کے لیے انکار آسان ہو. اگر کہیں اپنی بات سے انکار کرنا ہو تو انکار کرنا آسان ہو. مثلا آپ نے کوئی بات کی ہے، مثلا نحو لئیم خسیس، آپ نے کسی کے بارے میں کہا ہے وہ بندہ تو کمینہ ہے، کنجوس ہے، بخیل ہے. بعد ذکر شخص لا تذکر اسمہ، ایک بندے کا ذکر ہو گیا، گپ شپ ہو رہی تھی، ایک بندے کا ذکر ہو گیا، آپ نے اس بندے کا نام نہیں لیا، البتہ اسی کا ہی ذکر ہو رہا تھا. اس کے ذکر کے بعد آپ نے کہا کہ لئیم خسیس، وہ تو بہت ہی بخیل ہے، کنجوس ہے، کمینہ ہے. اب آپ نے اس کا نام کیوں نہیں لیا؟ اس لیے نہیں لیا کہ لِيَتَأَتَّى لَكَ عِنْدَ الْحَاجَةِ أَن تَقُولَ مَا أَرَدْتُهُ وَلَا قَصَدْتُهُ. اگر آپ کو ضرورت پیش آئے، کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ نے کیوں اس کو بخیل کہا، لئیم کہا، کمینہ کہا، کنجوس کہا، تو آپ کہیں کہ نہیں میں نے تو اس کے بارے میں کہا ہی نہیں، میں نے کب اس کے بارے میں کہا ہے، میں نے کب اس کا نام لیا ہوا ہے. الحذر من فوات فرصت سانحۃ كقول منبہ الصیاد غزال ای ھذا غزال. کبھی کبھار آپ مسند الیہ کو اس وجہ سے حذف کرتے ہیں تاکہ آپ چاہتے ہیں کہ جو فرصت ہے یہ ضائع نہ ہو. اگر آپ مسند الیہ کو ذکر کریں گے تو کلام طولانی ہو جائے گا، وہ اہم جو موقع ہے فرض کریں وہ ہاتھ سے نکل جائے گا، وہ جو اہم فرصت ہے وہ ہاتھ سے نکل جائے گی. مثلا ایک بندہ ہے وہ شکار کر رہا ہے ہرن کا، اب آپ نے دیکھ لیا ہرن تو آپ فوراً اس سے کہتے ہیں کہ غزال غزال. اب آپ یہ نہیں کہتے کہ ہاذا غزال، ہاذا کو آپ نہیں لے کر آتے، فوراً آپ ہاتھ سے اشارہ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں غزال. کیوں؟ اگر آپ ہاذا لائیں گے تو ٹائم گزر جائے گا، فرصت ہاتھ سے نکل جائے گی اور وہ شکار نہیں کر پائے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.